حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی کا پہرا تھا، جس کی اصل وجہ سے حویلی کے مکین تاحال لا علم تھے۔ ہاشم کا بیٹا، جو اپنی معصومیت اور خوبصورتی میں ایک چاند کا ٹکڑا لگتا تھا، اس وقت ہاشم کی ماں بڑی بیگم کے پاس تھا۔ وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں، مگر ان کے دل میں ایک مسلسل کھٹک تھی جو انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ حویلی والوں کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ نویسہ کی طبیعت زچگی کے بعد سے بہت زیادہ ناساز ہے اور وہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر آرام کر رہی ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ نویسہ کی روح کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور وہ ایک ایسی دنیا میں جا چکی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ ہاشم نے خود بند کر دیا تھا۔ نویسہ کو حویلی کے ایک دور افتادہ کمرے میں رکھا گیا تھا، جہاں ہاشم کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑی بیگم جب بھی پوتے کو گود میں لیتی، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ہاشم، آخر نویسہ کو ہوا کیا ہے؟ وہ اپنے بچے کو دودھ تک کیوں نہیں پلاتی؟ اسے ایک بار تو باہر لاؤ، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ بار بار پوچھتی، مگر ہاشم کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس نظریں جھکا کر وہاں سے نکل جاتا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے سچ بول دیا کہ اس کی درندگی نے ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو جیتے جی پاگل کر دیا ہے، تو شاید اس کی ماں اسے کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ حویلی کے نوکر چا کر بھی کھانا پوسیاں کرتے تھے، نویسہ بی بی کو کس نے نظر لگ گئی ہے یا شاید ان پر کوئی سایہ ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سایہ خود ہاشم کے گناہوں کا تھا۔ ایک دن جب بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، بڑی بیگم اسے لے کر زبردستی نویسہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہاشم نے روکنے کی کوشش کی، مگر ان کے جلال کے سامنے اسے پیچھے ہی ہٹنا پڑا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر بڑی بیگم کے ہاتھ سے بچے کا فیڈر چھوٹ کر گر گیا۔ نویسہ کمرے کے وسط میں فرش پر بیٹھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے دوپٹے کے تار نکال کر انہیں جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے ان میں کوئی بصر ہی نہ ہو۔ جب اس نے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ کسی خوفزدہ جانور کی طرح کونے میں دبک گئی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاشم، یہ کیا ہے؟ یہ نویسہ کیسی ہو گئی ہے؟ بڑی بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ نویسہ نے اپنی ساس کی آواز سن کر ایک عجیب سی آواز نکالی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھو، وہ آ گیا، وہ درندہ آ گیا، وہ میرے ٹکڑے کر دے گا۔ اسے کہو مجھے واپس لے جائے، مجھے میری اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ لا یعنی باتیں کر رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بڑی بیگم نے تڑپ کر ہاشم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ذلت اور ندامت کے ہزاروں سائے لہرانے لگے۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ جس لڑکی نے ہمیشہ سب کی عزت بنائی تھی، آج وہ خود اپنی شناخت اور ہوش کھو بیٹھ کے ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اور حویلی والے اب بھی اس ہولناک حقیقت سے ناواقف تھے کہ اس سب کا ذمہ دار ان کا اپنا خون ہاشم تھا۔ ہاشم نے لرزتی آواز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی۔ امی پلیز، ابھی آپ بچے کو لے کر یہاں سے جائیں، میں آپ کو سب بتا دوں گا، بس ابھی اسے یہاں سے لے جائیں۔ بڑی بیگم نے ایک گہری اور مشکوک نظر اپنے بیٹے کے مجرم چہرے پر ڈالی، مگر بچے کے مسلسل رونے اور نویسہ کی حالت دیکھ کر انہوں نے خاموشی سے بچے کو سینے سے لگایا اور بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہاشم نے فوراً آگے بڑھ کر کمرے کا وزنی دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ کمرے میں اب صرف وہ اور نویسہ کی دیوانگی تھی۔ وہ نویسہ جو کبھی اس کے قدموں کی چاپ سن کر دور سے پہچان لیتی تھی، آج اسے دیکھ کر دیوار کے ساتھ ایسے لگی کھڑی تھی جیسے سامنے کوئی جلاد ہو۔ ہاشم دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ نویسہ، میری جان، دیکھو میں ہوں ہاشم۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھنا چاہا، مگر نویسہ نے ایک جھرجھری لی اور حسریانی انداز میں اپنے بال نوچنے لگی۔ نہیں، اسے کہو مجھے ہاتھ نہ لگائے، یہ وہی ہے، اس کی آنکھیں رات کو لال ہو جاتی ہیں، یہ مجھے کچل دیتا ہے۔ نویسہ کی آواز میں وہ وحشت تھی جو ہاشم کے ضمیر کو ادھیڑ رہی تھی۔ ہاشم وہی فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نویسہ، وہ درندہ مر گیا، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں تمہارا وہی ہاشم ہوں جسے تم چاہتی تھی، پلیز ایک بار مجھے دیکھو، ایک بار مجھے پہچان لو۔ وہ روتے ہوئے اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر گڑگڑانے لگا۔ نویسہ کی ہڑبڑاہٹ جاری تھی۔ وہ بچہ رو رہا تھا نا، اس درندے نے اسے مار دیا ہوگا، وہ سب کو مار دیتا ہے۔ اس نے ہاشم کا سر اپنے ہاتھوں سے جھٹک دیا اور بیڈ کی چادر کو دانتوں تلے سے کاٹنے لگی۔ ہاشم نے اسے زبردستی اپنے حصار میں لینا چاہا
تاکہ وہ خود کو زخمی نہ کرے، مگر نویسہ اس کے لمس سے ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اسے دہکتے انگاروں نے چھو لیا ہو۔ ہاشم کو احساس ہوا کہ اس نے نویسہ کے ذہن پر وہ خوف نقش طاری کر دیا تھا جسے اب کوئی محبت، کوئی معافی مٹا نہیں سکتی تھی۔ وہ لاک کیے ہوئے کمرے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کا ماتم کر رہا تھا، جبکہ نویسہ اپنی ہی دنیا کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ ہاشم نے لرزتے ہاتھوں سے نویسہ کے نحیف وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ کسی لکڑی کے بے جان گٹھے کی طرح اس کے ہاتھوں میں ساکت تھی، مگر جیسے ہی ہاشم اسے اٹھا کر باتھ روم کی طرف لے جانے لگا، اس کے وجود میں ایک تھر تھراہٹ سی دوڑی۔ ڈاکٹر نے ہاشم کو مشورہ دیا تھا کہ جب اس کا ہیجان اور دیوانگی حد سے بڑھنے لگے تو اسے ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے رکھا جائے، شاید پانی کی ٹھنڈک اس کے سلگتے ہوئے دماغ کو کچھ سکون دے سکے۔ باتھ روم پر پہنچ کر ہاشم نے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور کانپتے ہاتھوں سے شاور کھول دیا۔ جیسے ہی ٹھنڈے پانی کی پہلی دھار نویسہ کے سر اور کندھوں پر پڑی، اس کے حلق سے ایک جھرجھری نکلی۔ وہ پانی جو اس کے کپڑوں کو بھگو کر اس کے جسم کو چھونے لگا، اس کی وحشت آہستہ آہستہ ایک عجیب سی خاموشی میں بدلنے لگی۔ وہ ٹھنڈک سے کانپنے لگی اور غیر ارادی طور پر جیسے ایک پناہ گاہ ڈھونڈ رہی ہو، ہاشم کے سینے سے چپک گئی۔ ہاشم نے اسے سختی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ نویسہ نے اپنا گیلا چہرہ ہاشم کے چوڑے سینے میں چھپا لیا تھا، جیسے وہ اس دنیا کے تمام دکھوں سے وہیں روپوش ہو جانا چاہتی ہو۔ ہاشم کا اپنا لباس بھی اب مکمل بھیگ چکا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نویسہ کے گیلے اور الجھے ہوئے بالوں کو بہت دھیرے سے، بڑی نزاکت سے سہلانے لگا۔ شش، کچھ نہیں ہوتا، بس میں ہوں یہاں نویسہ، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اس کی آواز ندامت اور محبت کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نویسہ کی وہ بڑبڑاہٹ اور چیخیں اب تھم چکی تھیں، صرف دانتوں کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہاشم کے سینے میں منہ چھپائے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح سمٹ گئی تھی۔ ہاشم کو وہ لمحہ یاد آیا جب اسی لڑکی نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اور آج وہ وہیں سر چھپائے بیٹھی تھی، مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے برباد کیا تھا۔ ہاشم اسے سہلاتا رہا اس امید میں کہ شاید یہ پانی اس کے ذہن کی کثافتیں دھو دے گا اور وہ ایک بار پھر، صرف ایک بار اسے پہچان کر پکار لے۔ ہاشم نے شاور بند کیا اور نویسہ کے کانپتے ہوئے وجود کو ایک بڑے تولیے میں لپیٹ کر انتہائی احتیاط سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس وقت اسے کوئی عورت نہیں بلکہ ایک معصوم اور بے بس چھوٹی بچی لگ رہی تھی، جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اور وہ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ہاشم نے بہت نرمی سے اس کے گیلے بال خشک کرنا شروع کیے۔ نویسہ کی آنکھیں ابھی بھی آدھ کھلی تھیں، مگر ان میں وہ پہلے جیسی وحشت نہیں تھی۔ شاید پانی کی ٹھنڈک نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ساکن کر دیا تھا۔ ہاشم نے اس کے کپڑے بدلے اور اسے کمبل اڑایا، مگر اس کا اپنا دل اس کی حالت دیکھ کر پاش پاش ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور نویسہ کے وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے جو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ ان ہاتھوں میں اب بھی وہ پرانے زخموں کے ہلکے نشانات تھے جو ہاشم کی درندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ ہاشم نے اپنے ان ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور بڑی ہی عقیدت اور محبت سے ان پر بوسے دینے لگا۔ نویسہ، مجھے معاف کر دو، دیکھو میں اب تمہیں کبھی درد نہیں دوں گا۔ وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چومتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ نویسہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ بس خالی نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو جو اس کے ساتھ بہت مہربانی کر رہا ہو۔ ہاشم نے اس کی ہتھیلی کو اپنے گال سے رگڑا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی تمام در عمر اس کے قدموں میں گزار دے۔ اس کی وہ چنچل نویسہ جو کبھی اس کے ایک لمس پر شرم سے گلابی ہو جاتی تھی، آج وہ اسے اتنی محبت دے رہا تھا، مگر وہ بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے عین اوپر رکھا۔ محسوس کرو نویسہ، یہ دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میں نے اسے کتنا ہی گندا کیوں نہ کر لیا ہو، مگر اس میں تم آج بھی بستی ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں پر بار بار بوسے دیتا رہا، جیسے ان بوسوں کے ذریعے وہ اس کے جسم اور روح سے وہ تمام اذیتیں نچوڑ لینا چاہتا ہو جو اس نے خود اسے دی تھی۔ نویسہ نے دھیرے سے اپنی انگلیاں ہاشم کی مٹھی میں ہلائیں، شاید لاشعوری طور پر اسے وہ پرانی محبت یاد آ رہی تھی، یا شاید وہ ہاشم کے آنسوؤں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم بیڈ کے کنارے بیٹھا نویسہ کے ہاتھوں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا تھا کہ اچانک نویسہ کے وجود میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ جو اب تک ساکت لیٹی چھت کو گھو رہی تھی، دھیرے سے اٹھی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح گھسیٹتی ہوئی ہاشم کے قریب آئی۔ ہاشم نے حیرت اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ نویسہ نے کچھ کہے بنا اپنا سر ہاشم کے شانے پر رکھا
اور پھر حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی گود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہاشم کے گلے میں ڈال دیے اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، جیسے وہ دنیا کے تمام دکھوں اور اس ہولناک ماضی سے بچنے کے لیے کسی پناہ گاہ میں چھپ رہی ہو۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، اس کا ذہن اب بھی دیوانگی کی دھن میں تھا اور کہیں گم ہو رہا تھا، مگر اس کے جسم کا لاشعوری شاید اب بھی ہاشم کے لمس اور اس کی خوشبو کو پہچانتا تھا، وہی خوشبو جس سے کبھی وہ عشق کرتی تھی۔ ہاشم نے لرزتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ نویسا، ہاشم نے سسکی بھر کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اس کی گود میں اتنی بے وزن اور معصوم لگ رہی تھی کہ ہاشم کو اپنی اوقات سے خوف آنے لگا۔ کتنا بڑا ظالم تھا وہ، جس نے اس نازک سی گڑیا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نویسا اس کے سینے سے لگی بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ اس کی تیز چلتی سانسیں اب آہستہ آہستہ ہموار ہو رہی تھیں۔ وہ ہاشم کے دل کی دھڑکن پر کان دھرے بیٹھی تھی۔ شاید اسے اس دھڑکن میں وہ پرانا ہاشم سنائی دے رہا تھا جو اس کا محبوب تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف ہاشم کے سسکنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں لیے جھول رہا تھا، جیسے کسی بچے کو سلایا جاتا ہے۔ نویسا نے مدہوشی کے عالم میں ہاشم کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا، گویا اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ دوبارہ اسی تنہائی اور اندھیرے میں گر جائے گی۔ ہاشم نے اس کی پیشانی چومی اور تہیہ کر لیا کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ نویسا کو اس اندھیرے سے نکال کر ہی لائے گا، چاہے اسے اپنی پوری زندگی اس کے قدموں میں کیوں نہ گزارنی پڑے۔ نویسا کی سانسیں جب مکمل طور پر ہموار ہو گئیں اور اس کی گرفت ہاشم کی قمیض پر ڈھیلی پڑ گئی تو ہاشم نے اسے بہت ہی نزاکت سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے کمبل اس کے گرد اچھی طرح لپیٹا اور کچھ دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت نہیں تھی، مگر ایک ایسی خاموشی تھی جو ہاشم کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ بڑی بیگم تھک کر مصلے کے پاس ہی صوفے پر سو چکی تھی، مگر ان کی گود میں وہ چھوٹا سا معصوم بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ہاشم نے اپنی ماں کو بیدار نہیں کیا، بلکہ بہت ہی آہستہ سے جھک کر اپنے بیٹے کو ان کی گود سے اٹھا لیا۔ بچہ نیند میں تھوڑا سا کسمسایا، مگر ہاشم کے لمس نے اسے دوبارہ سکون دے دیا۔ ہاشم بچے کو سینے سے لگائے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بچے کو نویسا کے برابر میں لٹا دیا۔ یہ منظر کتنا خوبصورت تھا اور کتنا دردناک بھی۔ ایک طرف وہ ماں تھی جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی، اور دوسری طرف وہ بچہ تھا جو بھی اس دنیا کی صفاکیوں سے ناواقف تھا۔ ہاشم نویسا اور بچے کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس نے نویسا کا ہاتھ دھیرے سے اٹھا کر بچے کے چھوٹے سے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نویسا، دیکھو، یہ تمہارا وہ جیتا جاگتا عشق ہے جسے میں نے مارنا چاہا تھا۔ ہاشم نے زیر لب سرگوشی کی اور دونوں کے ماتھے پر باری باری چومے۔ وہ ساری رات ان دونوں کے درمیان بیٹھا پہرا دیتا رہا۔ اسے امید تھی کہ شاید صبح جب نویسا کی آنکھ کھلے اور وہ اپنے پہلو میں اس ننھی سی جان کو دیکھے تو قدرت اس کے بند ذہن کا کوئی دریچہ کھول دے۔ ہاشم نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب دونوں کے درمیان ایک ایسی ڈھال بن کر رہے گا جیسے کوئی بھی دکھ پار نہ کر سکے۔ صبح کی پہلی کرن روشن دان سے چھن کر کمرے میں آئی تو نویسا کی آنکھ کھلی۔ ہاشم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ شاید نویسا کے لیے ناشتہ لینے یا اسے تھوڑی دیر سکون دینے کے لیے باہر گیا تھا۔ نویسا کا ذہن اب بھی دھندلا رہا تھا، مگر اچانک اس کے پہلو میں کسی نرم اور گرم وجود نے جنبش کی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں ایک ننھی سی جان سفید مخمل میں لیٹی ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بچہ بھوک کی شدت سے کسمسا رہا تھا اور اس کے حلق سے مدھم سے رونے کی آواز نکلنے لگی۔ نویسا نے جیسے ہی وہ آواز سنی، اس کے پور پور میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ ممتا جو مہینوں سے صدمے کی تہوں میں دبی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی بچے کا لمس اس کے بدن سے ٹکرایا، نویسا کے بدن بند ذہن میں بھی اس دریچے کے ایک ایک کر کے کھلنے لگے تھے۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے ہی 9 مہینوں میں اس نے ان ننھی سی جان کو اپنے وجود میں پالا تھا۔ وہ تنہائی کی راتیں، وہ درد، وہ خاموش آنسو جو اس نے اکیلے پیے تھے، وہ سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ بچے نے جب بھوک کی شدت سے اس کے سینے پر سر مارا تو نویسا کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ وہ احساس ممتا اتنا طاقتور تھا کہ اس نے پل بھر بھی دیوانگی کے ساتھ دیواریں گرا دی تھی۔
نویزہ کا ذہن اب مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی، ہاشم کی وحشت یاد آئی، اور پھر وہ 9 ماہ کا عرصہ یاد آیا جب وہ زندہ لاش بنی رہی۔ اس نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے میں کھینچ لیا۔ میرا بچہ، میری جان۔ اس کے لبوں سے مہینوں بعد ایک بامعنی لفظ نکلا۔ وہ رو رہی تھی، مگر یہ رونا پاگل پن کا نہیں بلکہ اس ماں کا تھا جس نے اپنے جگر کی گوشے کو پہلی بار پہچان لیا تھا۔ ہاشم نے جب ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ نویزہ ہوش میں تھی، وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اسے زندگی بخش رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موجود ہوش ہاشم کے لیے جینے کی نئی امید بن گیا تھا۔ ہاشم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا فیڈر اور چہرے پر وہی پرانی فکر تھی۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ ان چند لمحوں میں قدرت نے کیا معجزہ کر دکھایا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ سامنے نویزہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے اپنے اس ممتا کی چھاؤں میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ بچہ جو اب تک بھوک سے بے حال تھا، اب بالکل پرسکون تھا، اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے ٹکر ٹکر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھی اس لمس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو جس کا وہ 9 ماہ سے منتظر تھا۔ ہاشم نے دیکھا کہ فیڈر کی اب ضرورت نہیں رہی۔ نویزہ نے خود اپنی ممتا سے اس کی بھوک مٹا دی تھی۔ نویزہ کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے آنسو لگاتار بچے کے نرم گالوں پر گر رہے تھے۔ ہاشم کے ہاتھ سے فیڈر والا گلاس دھیرے سے چھوٹ کر میز پر جا ٹکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نویزہ کی آنکھوں میں وہ پاگل پن اور وحشت اب موجود نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ نویزہ نے بچے کے ننھے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور ایک لمبی سسکی بھری۔ نویزہ، ہاشم کی آواز میں اس کے حلق میں پھنس رہ گئی تھی۔ نویزہ نے دھیرے سے سر اٹھایا اور ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا قرب اور حساب تھا جسے دیکھ کر ہاشم کی روح کانپ اٹھی۔ وہ ہوش میں تھی، وہ پہچان رہی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بچہ ابھی اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ مار رہا تھا، بے خبر کہ اس کے والدین کے درمیان کتنا گہرا سمندر حائل ہو چکا ہے۔ ہاشم 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر نویزہ کی نظروں میں موجود جلال نے اسے وہیں روک دیا۔ نویزہ نے بچے کو مزید سختی سے اپنے ساتھ چپٹا لیا، جیسے وہ ہاشم کو یہ باور کروا رہی ہو کہ اب یہ بچہ ہی اس کی کل کائنات ہے، اور ہاشم کے لیے اس کی زندگی میں اب کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف بچے کی معصوم سی آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ ہاشم کے لیے معافی کا ہر راستہ اب بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ نویزہ نے ہاشم کو سر سے پاؤں تک ایسی نظر سے دیکھا جس میں حقارت اور اذیت کا ایک تیکھا امتزاج تھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ معصومیت اب ایک سرد مہر سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ ہاشم کو لگا تھا کہ نویزہ ہوش میں آتے ہی شاید روئے گی یا شکوہ کرے گی، مگر اس کے لب پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ ابھری۔ فیڈر لے کر آئے ہو ہاشم؟ نویزہ کی آواز اتنی سپاٹ اور خشک تھی کہ ہاشم کا خون منجمد ہونے لگا۔ جس باپ نے اس معصوم کو وجود میں آنے سے پہلے ہی مارنے کی قسم کھائی تھی، آج وہ اس کی بھوک مٹانے کی فکر کر رہا تھا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے نا کہ تم اپنی گناہ کی نشانی کو اب زندگی جینے کے لیے دے رہے ہو۔ اس کے لفظ ہاشم کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اس نے بچے کے ماتھے کو چوما اور پھر ہاشم کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہارا دیا ہوا دودھ پینے سے بہتر ہے میرا بچہ بھوکا مر جائے، کیونکہ تمہارے چھونے سے تو اب مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آتی ہے۔ ہاشم کچھ بولنے کے لیے تڑپا، اس کے لب ہلے مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ نویزہ نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر بچے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور بیڈ سے اتری۔ اس کے قدموں میں وہ پہلے والی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عزم تھا۔ ہاشم نے اسے روکنا چاہا۔ نویزہ میری بات تو سنو۔ باتیں تو اس دن ختم ہو گئی تھی ہاشم جس دن تم نے کسی اور کے جھوٹ کو سچ مان کر میری سچائی کو اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ نویزہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ وقار کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کے اس دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ اس نے ہاشم کے سامنے ہی اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہ بھاری کواڑ ہاشم کے منہ پر کسی تمانچے کی طرح بجے۔ ہاشم وہی راہداری میں کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نویزہ کا پاگل پن تو ختم ہو گیا ہے، مگر اب اس کی زندگی کا وہ امتحان شروع ہو چکا ہے جہاں اسے ہر لمحہ اپنی اوقات یاد دلائی جائے گی۔ نویزہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا تو ہاشم کو یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی آخری سانس بھی اس کواڑ کے پیچھے قید ہو گئی ہو۔ وہ وہیں راہداری کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ کمرے کے اندر سے اسے نویزہ کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی، وہی باتیں جو شاید اس نے 9 مہینوں کی قید میں تنہائی میں
اپنے دل میں جمع کر کے رکھی تھی۔ میرے پیارے بچے، میرے جگر کے ٹکڑے، دیکھنا تیری ماں تجھے کسی اس درندے کا سایہ بھی نہیں لگنے دے گی۔ تجھے پتہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب بھی وہی نویزہ ہوں جو اس کی ایک پکار پر اپنی جان نثار کر دیتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم کہ اس نے جس نویزہ کو کچلا تھا وہ مر چکی ہے۔ اب میں صرف تیری ماں ہوں۔ نویزہ کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو ہاشم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ نویزہ جو چیونٹی کے مرنے پر بھی روتی تھی، آج اتنی بے رحم کیسے ہو گئی تھی؟ ہاشم کو جواب اپنے اندر ہی مل گیا تھا۔ یہ بے رحمی اس نے خود اسے تحفے میں دی تھی۔ ہاشم نے ہمت جمع کی اور دروازے پر دستک دی۔ نویزہ، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنے دو، میں اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ اندر سے ایک زوردار قہقہا سنائی دیا، ایسا قہقہا جس نے ہاشم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بیٹا؟ کون سا بیٹا ہاشم؟ وہ جسے تم نے ایک گندی عورت کے کہنے پر حرام قرار دیا تھا، وہ جسے تم نے اپنے پیروں تلے روننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب تمہاری مامتا جاگ اٹھی ہے۔ نویزہ نے دروازے کے قریب آ کر بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز دیواروں کو چیرتی ہوئی ہاشم کے دل پر لگ رہی تھی۔ جاؤ ہاشم، جاؤ اور اپنی اسی زونش کے پاس جاؤ، شاید اس کا جھوٹ بچہ تمہیں وہ سکون دے دے جو تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو۔ میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر میری ہوا کو بھی گندا مت کرو۔ ہاشم کے پاس اب کوئی الفاظ باقی نہیں تھے۔ وہ وہیں دروازے کے باہر فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کا ماتھا چوکٹ سے ٹکا ہوا تھا۔ اسے اپنی حویلی، اپنی دولت اور اپنی انا سب راکھ محسوس ہو رہی تھی۔ نویزہ نے اسے وہ سزا دی تھی جس کا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کا بچہ اس کے سامنے تھا، مگر وہ ان دونوں کے لیے اب ایک ایسی اجنبی بن چکا تھا جس کی موجودگی سے بھی نویزہ کو کراہت آتی تھی۔ حویلی کے بڑے بزرگوں، خصوصاً ہاشم کی ماں اور تایا زاد نے جب دونوں کے درمیان کھینچی اس خونی لکیر کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ حویلی کی بڑھتی ہوئی دیواروں کے بیچ حل نہیں ہوگا۔ بڑی بیگم نے فیصلہ کن انداز میں ہاشم کو اپنے پاس بلایا۔ ہاشم نے دونوں کا یہاں رہنا اب مزید مسائل پیدا کرے گا۔ تم نویزہ اور بچے کو لے کر آج ہی شہر والے گھر واپس چلے جاؤ، وہاں تم دونوں اکیلے ہوگے، کوئی تیسرا مخل نہیں ہوگا۔ اپنی غلطیوں کی تلافی کرو یا جو بھی لڑائی ہے اسے خود حل کرو۔ جب تک تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک نہیں ہو جاتا حویلی واپس مت آنا۔ ہاشم کے لیے یہ حکم ایک نئی امید کی کرن تھا، جبکہ نویزہ کے لیے ایک نیا امتحان۔ نویزہ نے مخالفت کرنا چاہی مگر بڑوں کے ادب میں خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شہر کے اسی گھر میں اس کی زندگی کی سب سے کالی رات گزری تھی اور اب اسے دوبارہ وہی جانا تھا۔ ہاشم نے بڑی احتیاط سے سامان گاڑی میں رکھا اور نویزہ بچے کو سینے سے لگائے پتھر بنے پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ پورے راستے ہاشم شیشے سے اسے دیکھتا رہا، مگر نویزہ کی نظریں کھڑکی سے باہر کسی نادیدے نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ شہر کے اس فلیٹ پر پہنچ کر جب ہاشم نے دروازہ کھولا تو نویزہ کے وجود میں ایک جھرجھری دوڑی۔ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے، مگر اس نے اپنے بیٹے کے چھوٹے سے ہاتھ کو دبایا اور خود کو مضبوط کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نویزہ نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پاگل پن نہیں بلکہ ایک ٹھنڈا جلال تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہاشم، یہاں اکیلے میں تم مجھے پھر سے وہی پرانی نویزہ بنا لو گے؟ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر طنزیہ سوال کیا۔ ہاشم نے اپنا سر جھکا لیا اور صوفے کے اتنا قریب بیٹھ گیا۔ نویزہ، میں صرف ایک موقع چاہتا ہوں، صرف ایک بار مجھے خدمت کرنے دو۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں، مگر میں بدل گیا ہوں۔ ہاشم کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردی تھی۔ نویزہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا جو اس خاموش گھر میں گونج اٹھا۔ بدل گئے ہو؟ ہاشم، انسان کی فطرت نہیں بدلتی، صرف ضرورت ہی بدلتی ہے۔ آج تمہیں اس بچے کی ضرورت ہے، اس لیے تم جھک رہے ہو۔ وہ چلتی ہوئی کچن کی طرف گئی اور پانی کا گلاس بھر کر لائی، مگر ہاشم کے پاس سے ایسے گزری جیسے وہ کوئی فرنیچر کا ٹکڑا ہو۔ سن لو ہاشم، اس گھر میں ہم دو اجنبیوں کی طرح رہیں گے۔ تم میرے اور میرے بچے کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہارا حق صرف اس گھر کے کرائے اور راشن تک ہے۔ میری زندگی اور میرے جذبات پر اب تمہارا کوئی قبضہ نہیں رہا۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اور بچے کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی جسے ہاشم نے نویزہ کے لیے خاص طور پر سجایا تھا، مگر نویزہ کے لیے اب وہ بھی ایک قید خانہ ہی تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گھر پر ایک گہری بوجھل خاموشی طاری تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں تڑپ رہا تھا۔ اسے نویزہ کی قربت کی ایسی پیاس محسوس ہو رہی تھی جو اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ دیواروں سے ٹکراتا، خود کو کوستا، آخر کار اپنے ضبط کے تمام بندھن توڑ کر نویزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نویزہ بچے کو بازو کے حصار میں لیے گہری نیند سو رہی تھی۔
اس کا معصوم چہرہ اس وقت بھی دکھوں کی داستان سنا رہا تھا۔ ہاشم کے اندر کی وحشت اور ندامت نے ایک عجیب سی شکل اختیار کر لی۔ وہ دیوانہ وار اس کے بیڈ کے قریب گیا اور ایک دم جھک کر نویزا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نویزا ہڑبڑا کر جاگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی دہشت لہرائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی یا مزاحمت کرتی، ہاشم نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ وہ اسے اتنی سختی سے بھینچ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے وجود کے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ نویزا، صرف ایک بار مجھے محسوس کرنے دو کہ تم میری ہو۔ ہاشم کی آواز ہچکیوں میں بدل رہی تھی۔ اس کے گرم آنسو نویزا کی گردن پر گر کر اس کے پور پور کو جلا رہے تھے۔ ہاشم نے دیوانگی میں اس کے وجود کو جھنجھوڑا۔ وہ اسے چوم رہا تھا، اس سے لپٹ رہا تھا، اس سے وہ پرانی محبت مانگ رہا تھا جس کا وہ خود قاتل تھا۔ مگر نویزا بالکل ساکت رہی۔ اس نے نہ تو چیخ ماری، نہ ہاشم کو دھکا دیا اور نہ ہی اس کے لمس پر کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ وہ کسی بے جان لکڑی یا کسی ٹھنڈے پتھر کی طرح پڑی رہی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، جن میں نہ کوئی جذبہ تھا نہ کوئی لرزش۔ ہاشم جتنا اسے خود سے قریب کر رہا تھا، نویزا کا وجود اتنا ہی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن میں ہاشم کا گرم چہرہ اور سسکیاں اسے ذرا برابر بھی متاثر نہیں کر رہی تھیں۔ ہاشم کو جب اس کی اس خوفناک خاموشی کا احساس ہوا تو اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے سر اٹھا کر نویزا کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں کوئی نفرت بھی نہیں تھی، صرف ایک ایسی لا تعلقی تھی جو موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تم روتی کیوں نہیں نویزا؟ تم مجھے مارتی کیوں نہیں؟ ہاشم نے تڑپ کر پوچھا۔ نویزا نے بہت ہی سکون سے اپنی گردن موڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں بولی، پتھر رویا نہیں کرتے ہاشم، اور تم نے جس عورت کو اپنی باہوں میں بھرا ہوا ہے وہ تو تمہیں اس رات مار چکے تھے۔ اب اس لاش سے کیسی امید؟ نویزا کی آواز میں موجود برف جیسی رگ نے ہاشم کے رگو پے پر زہر بھر دیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ اس پاگل پن سے تو نکل آیا ہے، مگر اس کا دل ہمیشہ کے لیے ایک ایسے قبرستان میں بدل چکا ہے جہاں اب صرف ہاشم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وقت پر لگا کر رو رہا تھا، مگر اس گھر میں جیسے گھڑیاں ساکت ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ گھر جو کبھی نویزا کی ہنسی اور ہاشم کی آوازوں سے مہکتا تھا، اب کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دن ہفتوں میں گزر رہے تھے اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، مگر ان دونوں کے درمیان خاموشی کی وہ خونی لکیر مٹ نہ سکی۔ ہاشم نے شروع میں بہت سی کوشش کی، بہت منتیں کی، مگر نویزا کی اس پتھر بن جانے والی خاموشی نے آخرکار ہاشم کے حوصلے بھی توڑ دیے۔ اب وہ بھی اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ کئی دن گزر جاتے مگر ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہ ہوتا۔ ہاشم صبح سویرے خاموشی سے تیار ہو کر آفس نکل جاتا اور رات گئی جب واپس لوٹتا تو دبے قدموں اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ نویزا سارا دن بچے کے ساتھ مگن رہتی، اسے نہلاتی کھلاتی، مگر اس کے اپنے چہرے پر بیزاری اور ایک عجیب سا خلا رہتا۔ گھر میں ہر طرف ایک ایسی ہو کا عالم تھا کہ نوکر بھی ڈر کے مارے دھیمی آواز میں بات کرتے۔ کچن میں برتنوں کے ٹکرانے کی آواز بھی کسی دھماکے کی طرح محسوس ہوتی۔ ایک شام ہاشم لاؤنج میں بیٹھا، اس کے سامنے وہی پانی کا گلاس پڑا تھا جو نویزا نے میز پر رکھا تھا۔ نویزا پاس سے گزری، اس کے ہاتھ میں بچے کا کمبل تھا۔ ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر نویزا کی نظریں اس سے ٹکرائیں اور پھر گزر گئیں جیسے سامنے کوئی دیوار ہو۔ ہاشم کو محسوس ہوا کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہزاروں میل دور ہو چکے ہیں۔ اسے اس بات کرنے کا سلیقہ بھی بھولنے لگا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ نویزا میں مر رہا ہوں اس خاموشی سے، مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ گھر کی فضا اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ دم گھٹنے لگتا۔ راتوں کو ہاشم اپنے کمرے میں بیٹھا نویزا کے کمرے سے آنے والی بچے کی مدھم سی آوازیں سنتا اور تڑپ کر رہ جاتا۔ اسے اپنے گناہوں کی سزا اب اس خاموشی کی صورت میں مل رہی تھی جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ نویزا نے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا، مگر اسے وہیں اپنے سامنے رکھ کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے معاف کر کے آزاد نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اسے اس اذیت ناک قید میں رکھ کر ہر روز مارنا چاہتی تھی۔ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، یا شاید ان دونوں کے رشتے کا آخری انجام۔ رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی اور گھر کی وہ اذیت ناک خاموشی ہاشم کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تڑپ رہا تھا، نویزا کی وہ پتھر بنی خاموشی اسے جیتے جی ہی مار رہی تھی۔ آخرکار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دیوانہ وار نویزا کے کمرے میں داخل ہوا۔ بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ہاشم نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا اور آگے بڑھ کر نویزا کو بازو سے پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ نویزا جو ساکت لیٹی تھی اس اچانک جھٹکے سے ہاشم کے بالکل قریب آ گئی۔ ہاشم کی آنکھوں میں وحشت اور پیاس کا ایک عجیب طوفان تھا۔
وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتا تھا، اسے رلانا چاہتا تھا تاکہ وہ کچھ تو بولے۔ ہاشم نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود میں کھینچ لیا اور اس کے کان کے پاس غصے اور تڑپ سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کی۔ کب تک نویسا؟ کب تک مجھے اس جہنم میں جلاؤ گی؟ مار دو مجھے، ختم کر دو یہ تماشا، مگر یہ خاموشی توڑ دو۔ وہ اسے اپنی گرفت میں مسل رہا تھا جیسے اس کی روح تک رسائی چاہتا ہو۔ نویسا کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی، مگر وہ خوف نہیں تھا بلکہ وہ عجیب سی جنونی لہر تھی۔ اس نے ہاشم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی بجائے اچانک پوری قوت سے اسے خود میں سے چمٹا لیا۔ ہاشم اس کے اس رد عمل پر ہکا بکا رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے نویسا اس کے اوپر جھک گئی۔ اس کے بال ہاشم کے چہرے پر بکھر گئے اور اس کی سانسوں کی تپش ہاشم کو جلانے لگی۔ اس نے ہاشم کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس کی نظریں ہاشم کی آنکھوں میں گڑی تھیں، جیسے وہ اس کی روح کے تار دے رہی ہو۔ تمہیں یہ قربت چاہیے نا ہاشم، تمہیں یہ جسم چاہیے؟ لو، میں خود تمہیں اپنے قریب کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خود سپردگی اور انتقام کا ملا جلا تاثر تھا۔ ہاشم جو تڑپ رہا تھا، اس نے بھی تمام تر فاصلے مٹانے میں دیر نہ کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہو گئے کہ دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ ہاشم نے اس کے وجود میں پناہ ڈھونڈنی چاہی اور نویسا نے جیسے ہی اسے خود میں جذب کر لیا، وہ کمرہ جو تھوڑی دیر پہلے قبرستان بنا ہوا تھا، اب ان دونوں کی سانسوں کی گرم جوشی اور اس ادھورے عشق کی تڑپ میں دہکنے لگا تھا۔ نویسا کا یوں اچانک اسے خود سے قریب کرنا ہاشم کے لیے جینے کی نئی امید تھی، یا کسی نئے طوفان کی دستک، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اس لمحے میں فنا ہو جانا چاہتا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی چاروں طرف اداسی کا حالہ بنے ہوئے پھیلا رہی تھی۔ ہاشم اس وقت گہری مگر تھکن سے چور نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ قرب باقی تھا جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے سہا تھا۔ نویسا اس وقت ہاشم کی بڑی سی کالی ٹی شرٹ پہنے، جس میں اس کا نحیف وجود گم سا ہو گیا تھا، اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ہاشم کے دل کی جگہ پر تھا، جہاں وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے جیسے کچھ تحریر کر رہی ہو۔ وہ لفظوں کی بجائے اپنے درد کے نقش اس کے سینے پر بنا رہی تھی، جیسے وہ لکھ رہی ہو کہ ہاشم، تم نے مجھے کیوں توڑا، یا شاید وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کا حساب مانگ رہی ہو۔ نویسا کی آنکھوں میں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ وہ گرم آنسو ہاشم کے ننگے سینے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ ساکت تھی۔ اس کا رونا بے آواز تھا، ایک ایسی خاموشی والا رونا جو چیخوں سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ اسی سینے سے لگ کر خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی، اور پھر وہ وقت یاد آیا جب اسی سینے کے مالک نے اسے اس قدر ذلیل کیا کہ وہ اپنے وجود سے ہی گھن کھانے لگی تھی۔ وہ انگلیوں سے ہاشم کے دل پر لکیریں کھینچتی ہوئی جیسے اس سے سوال کر رہی تھی کہ کیا اس دھڑکن کو ابھی اس کا نام لینے کا حق ہے۔ ہاشم نے نیند میں ہی ایک بے چین سی کروٹ لی اور غیر ارادی طور پر نویسا کو مزید اپنی باہوں میں بھینچ لیا، جیسے اس کا لاشعور اب بھی اسے کھونے سے ڈرتا ہو۔ نویسا کی سسکی نکلتے نکلتے رہ گئی، اسے اپنا چہرہ اس کے سینے میں مزید چھپا لیا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل، وہ کم بخت دل، اب بھی اس کی پناہ گاہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ قربت اسے سکون نہیں دے رہی تھی بلکہ اسے اس اذیت کی یاد دلا رہی تھی جو محبت اور نفرت کے بیچ کہیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تمہارے اس دل نے میرا یقین کیوں نہیں کیا تھا ہاشم؟ نویسا نے بہت ہی مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ اس کے آنسو اب ہاشم کے جسم پر لرز رہے تھے۔ تم نے مجھے صرف جسمانی طور پر نہیں کچلا، تم نے مجھے اس مان کو بھی مار دیا جو میں نے خدا کے بعد تم پر رکھا تھا۔ اس نے ہاشم کے دل پر اپنی انگلیاں اتنی سختی سے جمائی کہ اس کے اپنے ناخن اس کی پوروں میں چبھنے لگے۔ یہ ایک ایسا رومانوی منظر تھا جس میں محبت کی چاشنی نہیں بلکہ زخموں کی تپش تھی، جہاں دو وجود ایک دوسرے کی قریب تو تھے مگر ان کی روحیں تکلیف کی اس انتہا پر تھیں جہاں سے واپسی کا راستہ صرف موت یا معجزہ ہی دکھا سکتا تھا۔ ہاشم کے سینے پر گرتے وہ آنسو اس کے گناہوں کا ایسا غسل تھے جو اسے کبھی پاک نہیں کر سکتے تھے، اور نویسا اس غربت میں بھی اکیلی تھی۔ ہاشم کی آنکھ اس وقت کھلی جب نویسا کے گرم آنسوؤں نے اس کے سینے پر ایک لکیر سی بنا دی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا وجود کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، مگر یہ بوجھ بہت اپنا سا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو نویسا کو اپنی ہی ٹی شرٹ میں لیٹا اس کے سینے پر انگلیاں چلاتے ہوئے روتے پایا۔ ہاشم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، مگر نویسا نے اپنا گرفت اس کی قمیص پر مزید سخت کر لی۔ تم جاگ گئے ہاشم؟
نویزہ کی آواز میں وہ شکستگی تھی جو ہاشم کے کلیجے کو چیر گئی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں اس طرح تمہارے سینے پر سر رکھتی ہوں تو مجھے تمہاری دھڑکنیں کسی جلاد کے قدموں کی چاپ جیسی لگتی ہیں۔ ہر دھڑکن مجھے یاد دلاتی کہ اسی دل نے مجھ پر شک کیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے الگ ہوئی اور بیڈ کے کنارے جا بیٹھی۔ اس کے کندھے سسکیوں سے ہل رہے تھے۔ تمہارا یہ لمس، تمہاری یہ قربت، یہ مجھے سکون نہیں دیتی ہاشم، یہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اس شخص سے محبت کی تھی جس نے مجھے سرے بازار نیلام کر دیا تھا۔ ہاشم نے تڑپ کر اسے پیچھے سے باہوں میں بھرنا چاہا مگر نویسہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ دور رہو مجھ سے، میں تمہارے پاس آتی ہوں تو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا مگر اس بار آزمائش ہاشم کی تھی۔ کچھ دن بعد ہاشم کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ جو نویزہ کی خاموشی اور نفرت سے لڑتے لڑتے اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا، ایک شدید حادثے یا اچانک دل کے دورے کی گرفت میں آ گیا۔ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ نویزہ جو اب تک پتھر کی بنی ہوئی تھی، ہاشم کو اسٹریچر پر بے حس و حرکت دیکھ کر جیسے پاش پاش ہو گئی۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی، مگر اس بار یہ وحشت نفرت کی نہیں، اسے کھو دینے کے خوف کی تھی۔ وہ آئی سی یو کے شیشے پر ہاتھ مارتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہاشم اٹھو، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر نے اسے سنبھالنا چاہا مگر وہ زمین پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا ہاشم، میں تم سے نفرت نہیں کر سکی۔ میں جتنا خود کو پتھر بناتی تھی، میرا دل اتنا ہی تمہارے لیے تڑپتا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے سینے کو پیٹنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ہاشم، میں نے تمہیں بہت تڑپایا۔ میں تمہارا حساب نہیں مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بار آنکھیں کھول دو۔ اس کی آواز ہسپتال کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ میری جان نکل رہی ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ تم تو کہتے تھے نا کہ تم میرے گنہگار ہو، تو پھر سزا پوری کیے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں معاف بھی نہیں کیا، تمہیں معافی لیے بغیر جانے کا حق کس نے دیا؟ وہ دیوانوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا ہر لفظ اس تکلیف کی گواہی دے رہا تھا جو وہ اتنے مہینوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہاشم کو کچھ ہو گیا تو اس کی اپنی سانسیں بھی اکھڑ جائیں گی، کیونکہ وہ پتھر تو تھی مگر اس پتھر کے اندر اب بھی ہاشم کا ہی نام دھڑک رہا تھا۔ نویزہ کی حالت اس وقت ایک زخمی پرندے جیسی تھی جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو، اور وہ آئی سی یو کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گری، ہاشم کے بے جان اور سفید پڑتے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ ان ہاتھوں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی، وہی ہاتھ جن سے وہ کبھی دور بھاگتی تھی۔ آج انہیں کھونے کے ڈر سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ہاشم اٹھو، اٹھو نا، دیکھو میں ہار گئی، تمہاری نویزہ ہار گئی۔ وہ دھاڑی مار کر رو رہی تھی، اس کا سر ہاشم کے بازو پر ٹکا ہوا تھا۔ تمہیں محبت چاہیے تھی نا، تمہیں میرا لمس چاہیے تھا۔ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے سینے سے لگی ہوں، خدا کے لیے ایک بار آنکھیں کھولو، مجھے وہی پرانی محبت دو ہاشم، مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی جیسے اپنی پکار سے اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لائے گی۔ ڈاکٹر اور نرسیں اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ ہاشم کی نبض ڈوب رہی تھی اور اسے بجلی کے جھٹکے ڈی فائبرائلیشن دینے کی ضرورت تھی، مگر نویزہ کسی پاگل کی طرح ہاشم سے چمٹ گئی۔ جب ڈاکٹر نے اسے زبردستی دور کرنا چاہا تو نویزہ نے تڑپ کر ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور جنون کی ایسی لہر تھی کہ دیکھنے والوں کے کلیجے منہ کو آگ جاتے۔ خدا کے لیے اسے دور مت کریں مجھ سے، یہ مر جائے گا اگر میں دور ہوئی، یہ میرا ہاشم ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں ڈاکٹر کو بتانے لگی، اس کی آواز ہچکیوں میں دبی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ میری بچپن کی محبت ہے، ہم ساتھ پلے بڑے ہیں، اس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، ہاں اس نے مجھے دکھ دیے، اس نے مجھے توڑ دیا، مگر یہ میرے بچے کا باپ ہے، میرے معصوم بچے کا سہارا ہے یہ، میں اسے کیسے جانے دوں؟ وہ دوبارہ ہاشم کی طرف مڑی اور اس کے ماتھے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ ہاشم، اگر تم چلے گئے تو میں کیسے بتاؤں گی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ میں کس سے لڑوں گی؟ بولو ہاشم، اپنے بیٹے کے لیے اٹھو، میری محبت کے لیے واپس آ جاؤ۔ اس کی چیخیں ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی اور وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی، کیونکہ وہ ایک عورت کا اپنے مجازی خدا کے لیے آخری اور سب سے بڑا احتجاج دیکھ رہے تھے۔ کئی دن ہسپتال میں موت و زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد ہاشم بالآخر سنبھل گیا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کے جسم میں پہلی جیسی ہمت نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نویزہ کے لیے تڑپ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ دوسری طرف نویزہ کی حالت عجیب تھی۔ وہ جو اب تک ہاشم کو گنہگار سمجھتی تھی، اب خود کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔
وہ اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی سرد مہری، اس کی بے رخی اور اس کی وہ پتھر بن جانے والی خاموشی ہی تھی جس نے ہاشم کو اس حال تک پہنچایا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھومتا جب ہاشم اس کی گردن میں منہ چھپائے سسک رہا تھا اور وہ ساکت پڑی رہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہاشم اپنے کمرے میں نیم دراز تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا زرد چہرہ اور کمزوری صاف نظر آ رہی تھی۔ نویسہ کافی دیر تک دروازے کے باہر کھڑی خود سے لڑتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوڑ کر اس کے قدموں میں گر جائے، مگر اس کی انا اور خوف اسے روک رہے تھے۔ آخرکار اس نے ہمت جمع کی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی کئی راتوں کے جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ ہاشم نے اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ آ گئی ہو نویسہ؟ میں سمجھا تھا شاید تم اب میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہو گی۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی۔ نویسہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ قدم بہ قدم چلتی اس کے بیڈ کے قریب آئی اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے اپنا سر ہاشم کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہاشم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر کو چھوا، وہی لمس جس سے وہ کچھ دن پہلے دور بھاگتی تھی۔ ہاشم مجھے معاف کر دیں۔ نویسہ کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ میں اتنی سنگ دل کیسے ہو گئی تھی؟ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو سزا دے رہی ہوں، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میں آپ کی زندگی ہی چھین رہی ہوں۔ میں نے آپ کو دکھ دیا، میں آپ کو اس حال تک پہنچا دیا کہ آپ موت کے منہ میں چلے گئے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ میں نے آپ سے بچپن سے محبت کی ہے، میں آپ کے بغیر کیسے جی سکتی تھی؟ میری وہ سرد مہری، وہ سب جھوٹ تھا ہاشم۔ میں بس آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی، مگر میں نے آپ کو کھونے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاشم نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف ایک ایسی سکون کی لہر تھی جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ ہاشم نے اپنی نحیف باہوں میں نویسہ کو کھینچ لیا اور اسے بیڈ پر اپنے برابر بٹھا کر اس کا سر اپنے سینے میں رکھ لیا۔ نویسہ پاگل مت بنو، اس بیماری نے اگر مجھے کچھ دیا ہے تو وہ تمہاری یہ سچی تڑپ اور محبت ہے جو تم نے پتھر کی دیواروں کے پیچھے چھپا کر رکھی تھی۔ میں تو شکر گزار ہوں اس تکلیف کا جس نے تمہیں دوبارہ میری باہوں میں لا کر کھڑا کیا۔ اس نے نویسہ کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ ضبط کیا، جیسے وہ اس کی روح کے تمام زخموں کو مندمل کر رہا ہو۔ نویسہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس بار اسے وہاں کوئی جلاد کے قدموں کی چاپ نہیں بلکہ اپنے نام کی تسبیح سنائی دی۔ اس نے مسکرا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی چنچل نویسہ کی جھلک تھی۔ ہاشم، اب آپ کو کبھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے دور کرنے کی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہاشم کے گال پر رکھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم ان تمام کڑوی یادوں کو یہیں دفن کر دیں گے۔ اب اس گھر میں صرف آپ کی محبت، میرا مان اور ہمارے بچے کی ہنسی ہوگی۔ ہاشم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے نویسہ کی زلفیں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور بڑی ہی عقیدت سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ نویسہ، میں اب ہر دن ہر پل تمہارا شکر گزار رہوں گا کہ تم نے اس گنہگار کو ایک اور موقع دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری خوشیوں کے نام ہوگا۔ کمرے کی فضا اب بوجھل نہیں تھی بلکہ اس میں محبت کی دھیمی دھیمی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حصار میں اتنے پرسکون تھے جیسے صدیوں کی مسافت کے بعد دو بچڑی ہوئی روحیں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ نویسہ اور ہاشم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ ساتھ والے جھولے میں ان کا بچہ بھی مسکرا رہا تھا، جیسے اسے بھی خبر ہو گئی ہو کہ اب اس کا گھر مکمل ہو چکا ہے۔ نفرت، شک اور سرد مہری کا طوفان گزر چکا تھا اور اب ان کی زندگی میں صرف محبت کا دائمی سورج چمک رہا تھا۔ ہاشم اور نویسہ کی یہ ادھوری داستان اب ایک خوبصورت اور مکمل حقیقت بن چکی تھی، جہاں دکھوں کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔